اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آزاد جموں کشمیر حکومت کے سیکریٹریٹ میں یہاں پہ موجود ہوں اور تین بڑے ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ، بلدیات، دیہی ترقی، جس کا تعلق 4.5 ملین کشمیریز کے ساتھ ڈائریکٹلی ہے۔ یہ تمام لوگ اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے پاس جاتے ہیں اپنی شکایات لے کے، ورڈ آف اپریسیشن بھی دینے کے لیے جاتے ہیں اور کمپلینس بھی لے کے جاتے ہیں۔ منصور قادر ڈار صاحب کو اس ہاٹ سیٹ پہ بٹھایا گیا، 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ ڈار صاحب، یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ بڑا اوکھا ڈپارٹمنٹ ہے، میرپور میں مشہور تھا ایک حکومت کے دوران، میں نام نہیں لیتا اس حکومت کا اور وزیر اعظم کا، کہ تمام بڑی برادریوں کے لوگوں کو سویپر بھرتی کر لیا گیا۔ آپ کہتے ہیں جھاڑو لگاؤ تو کہتے ہیں جناب ہم تو بڑے برادری کے لوگ ہیں، ہم جھاڑو نہیں لگائیں گے۔ تو حضور آپ اس ڈپارٹمنٹ کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں آج کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ میرپور سے ادھر تشریف لائے ہیں اور ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سیکٹر جو ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور وہ آپ کا میں معتقد بھی ہوں، جب میں ڈی جی سپورٹس رہا، ڈی جی ٹورزم رہا، تو آپ نے ہمیشہ فالو کیا اور چیزیں جو بھی ریفارمز ہم لاتے ہیں، جو بہتری کے لیے چیزیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، پازیٹیو چیزیں آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ دس از ریئلی ویری اپریشیبل اینڈ وی آلویز انڈورس یور سروسز۔ دوسری بات آپ نے کی ہے کہ بہت ہی ہاٹ سیٹ پہ مجھے بٹھایا گیا ہے، تو اس میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ گورنمنٹ کے جو جتنے بھی 22-23 ڈپارٹمنٹ ہیں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، تو اگر آپ کام کرنا چاہیں تو کام تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ چیلنجز کو ایکسیپٹ نہ کریں اور جیسے تھے کی پوزیشن میں رہیں اور کہا جو فائل آئی تو نکال دی، تو پھر تو بہت آسان ہے۔ لیکن اگر آپ چیلنجز ایکسیپٹ کریں اور جو چیزیں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو وہ جو فیس کر رہا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے اس کی پروگرس جو ہے وہ سامنے ڈیزائربل لیول پر نہیں آ رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کوئی چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ سٹرگل کریں، ریفارمز لائیں، پھر مزہ آئے۔ اگر آپ نے فائل نکالنی ہے پھر تو کوئی کام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں فائل آئے گی تو میں نکال دوں گا، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں ڈار صاحب میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا، پہلے بہت عرصہ تک پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے یہ ڈپارٹمنٹ اپنے پاس رکھا، اس کا پورٹ فولیو۔ اب راجہ نصیر صاحب کو غالباً کچھ اختیارات جو ہیں ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں۔ سر، بیوٹیفیکیشن آف میرپور، مظفر آباد، کوٹلی، راولا کوٹ، یہ پروجیکٹ آیا۔ اس سے پہلے بڑی بات ہوتی رہی کہ ہم یہاں پر جتنی بھی ویسٹ مٹیریل ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، اس کے لیے مشینری لائیں گے، بایو گیس پلانٹس لائیں گے، انسینیریٹرز لائیں گے۔ سر، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے پتا ہے اس بات کا، کیسے ہینڈل کر رہے ہیں اس پولیوشن کو، جس کے بارے میں سیمینار تو بڑے ہوتے ہیں لیکن عملی کام نہیں ہو رہا؟ اچھا انصاری صاحب، بات یہ ہے کہ آپ میرا خیال ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ پہلے آپ کے ساتھ دیہی ترقی کی بات کریں گے اور پھر ہم بلدیات کی طرف آئیں گے، اربن ایریاز کی طرف بعد میں آئیں گے، لیکن آپ اربن ایریاز پہلے شروع کر دیا، تو میں اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ 1999 میں آکٹرائے ایک ہوتا تھا جس سے بہت بڑی انکم ان اداروں کو ہوتی تھی، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل ہو، چاہے وہ کارپوریشن ہو، میونسپل کمیٹی ہو، ٹاؤن کمیٹی ہو، جو کہ 99 میں ختم کر دی گئی۔ آکٹرائے ختم ہونے سے چنگیاں یہ ساری ختم ہو گئیں اور اس پہ کہا گیا جی کہ آپ کو اس کی جگہ پہ الٹرنیٹیولی جو سیل ٹیکس کو بڑھایا گیا تھا فرام 12% to 17%، کہ یہ 5% آپ کو دیا جائے گا، اور آپ کی جو تنخواہ ہے، سیلری ہے اور پینشن ہے، یہ ہم گورنمنٹ ارینجمنٹ کرے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ نہ تو وہ اس میں سے سیل ٹیکس میں سے کوئی شیئر ان کو مل سکا، بلدیاتی اداروں کو، انکم ان کی کوئی ختم ہو گئی، تنخواہ تو دیتے رہے، پینشن کا مسئلہ بن گیا۔ پینشن انہوں نے ایک دفعہ 150 ملین دیا، جو کہ ہم نے ایک فکس اکاؤنٹ میں ڈپازٹ رکھا ہوا ہے، اس میں سے ہمیں کچھ پیسے ملتے ہیں اور کچھ ہم کنٹریبیوشن لیتے ہیں اپنے جو ملازمین ہیں، یہ سارا ملا کر یہ کوئی تقریباً 32 ملین ہم اکٹھا کرتے ہیں پینشن کا۔ لیکن ہماری جو ڈیمانڈ ہے، جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے پر منتھ، وہ 64 ملین کی ہے۔ اب وہ جو پیسہ بیک لاگ میں وہ جو گیپ آ رہا ہے وہ 13 کروڑ، پچھلے سال تک 13 کروڑ کا بن چکا تھا، جس کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے فائنینس سے کہ جی آپ یہ پیسے ہمیں دیں تاکہ ہم یہ جو کمیوٹیشن ہے، لوگوں کی جو پینشن ہے وہ دے سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے ہمارے 1600 یہ جو بلدیات اور یہ آپ اربن ایریاز کی بات کریں، 1600 امپلائیز میں سے 1000 کے قریب ڈرائیور، پی این اور سینیٹری ورکرز ہیں۔
اب یہ وہ ورکرز ہیں جو ہمارے لیے صبح شام محنت کرتے ہیں, صفائیاں کرتے ہیں, اور ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد اس وقت میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان میں سے 70% ایسے ہیں جن کو ایک موذی بیماریاں ہیں ساری. کوئی ہائپرٹائٹس میں ہے, کوئی کینسر میں ہے, کوئی اسی جاب کی وجہ سے ہے, اور اس کو ہم پینشن نہیں دے رہے. وہ آج میرے پاس آ کے روتا ہے کہ میرے پاس 20 روپے نہیں ہے کہ میں ڈسپرول یا کوئی ڈسپرین کا ایک پتہ لے سکوں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, میں گورنمنٹ سے ٹیک اپ کیا ہے. تو یہ کام گویا ہمارے پیارے وزیر اعظم صاحب نے حل کرنا ہے, جنہوں نے ماشاءاللہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے تعاون سے 108 ارب روپے کا ریکارڈ بجٹ اس دفعہ اپروو کروایا. بالکل بالکل, اور پی ایم صاحب نے اس میں پرائم منسٹر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے تو آپ کو پتہ ہے آتے ہی یہ ہوا تھا کہ ان اداروں کے ایک آسٹیریٹی میئرز جو لیے گئے تھے, اس کے اندر ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کہ یہ ادارے جو ہیں یہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور اپنی تنخواہ بھی خود دیں. تو انہوں نے یہ کہا جی پہلے سال 10%, پھر 15%, پھر 25%, پھر 40% کر کے یہ ہم 5 سالوں میں ساری تنخواہ ختم کر دیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں وہ کیبنٹ میں گیا, پی ایم صاحب کو میں نے پوری کیبنٹ میں وہ کیس اپنا پلیڈ کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے, آپ کتنی انکم بڑھا سکتے ہیں. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا, ابھی ہم نے جو ریفارمز کیے ہیں ہم نے بہت ساری انکم بڑھائی ہے, لیکن سیلری کا گیپ بہت زیادہ ہے. مثلا میں اگر 20% بڑھا لوں گا ایک سال کے اندر تو اگلے سال تو 20% نہیں بڑھا سکتا نا. ایسا تو انگلینڈ میں بھی نہیں ہوتا. میں نے برمنگھم کے جو سٹی کونسل کے جو لیڈر ہیں انصر خان صاحب کا انٹرویو کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ برمنگھم کا جو بجٹ ہے ایک سال کا وہ 800 ارب روپے پاکستانی اگر ہم کنورٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ ہے, اور وہ گورنمنٹ جو ہے دیتی ہے ٹیکس کے پیسے سے. تو ٹیکس کے پیئر کا پیسہ جو ہے وہ وزیروں کی تنخواہ ڈبل ٹرپل کرنے میں استعمال کرنا ہے. نہیں دیکھیں, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ویسے بھی آپ کو میں بتاؤں ان اداروں میں جو بیسک امینٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں دیٹ از ڈکلیئرڈ ایز اے اسینشل سروس. جب اسینشل سروس ہے تو پھر گورنمنٹ نے اس کی تنخواہ دینی ہے, اور یہ کافی حد تک کیبنٹ نے میرے ساتھ ایگری کیا. ڈاکٹر کو کہہ دیں اور ماسٹر کو کہہ دیں کہ آج سے اسکولوں کا بھی بجٹ بند, ہسپتالوں کا بھی بجٹ بند, اپنی تنخواہ خود پیدا کریں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ تو پھر کچھ کر لیں گے. یہ جو ایک سینیٹری ورکر ہے جس کا اور کوئی کام بچارہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور وہ کرتا بھی نہیں ہے. آج سینیٹری ورکر اگر ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا, 3 دن 4 دن آپ بند کر دیں یہ صفائی ڈسپوزل جو ہے سالڈ, تو شہروں کا حال. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب انہوں نے میری بات سنی ہے, فائننس کو بھی بتا دیا ہے کہ ان کی پینشن کا ارینجمنٹ کریں آپ 13 کروڑ روپیہ فوری طور پر. دوسرا, ہم نے اس سارے بلدیاتی اداروں میں اور ڈسٹرکٹ کونسل میں ریفارمز لائی ہیں. میں خود گیا ہوں ایک کے پاس, ان کی انکم جنریشن ہم کر رہے ہیں, ان کی ہم کس طرح سے انکم بڑھائی جا سکتی ہے. 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیکسز ہیں اس کو ریفارم کر رہے ہیں ہم. 40 سال سے ٹیکس جو 5 روپے تھا آج بھی 5 روپے ہے. 40 سال سے کسی نے, یعنی 40 سال تک کسی نے اس کو ریوائز ہی نہیں کیا. مجھے بتائیں انکم کیسے بڑھے گی. نمبر 1, ایسی دکانیں میرپور میں حضور والا ان کا 700 روپیہ 800 روپیہ اب لیتے ہیں, اور ایکچوئل مارکیٹ میں ان کا کرایہ 20 ہزار. وہی میں کہہ رہا ہوں. ایک تو ٹیکسز کا تھا. دوسرا یہ تھا کہ ان کے ایسٹس کیا ہیں, ان ایسٹس کو بہترین طریقے سے استعمال کر کے کتنی انکم بڑھائی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل پلازے بنا رہے ہیں, وہ ہم نے سب کے فیصلے کر لیے ہیں. آپ ابھی دیکھیں گے اخباروں میں آ رہا ہے. میرپور کا بھی میں نے فیصلہ کر دیا, بمبر کا اڈوں کا فیصلہ کر دیا. یہ ساری چیزیں پرائیویٹ سیکٹر, سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر, ایون نیلم. سر بیک ٹو مائی کوسچن, یہ تمام اضلاع 10 کے 10 اضلاع میں آپ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ ویل ڈن, آپ انشاءاللہ کر لیں گے یہ چیز. بیک ٹو مائی کوسچن, انسینریٹرز چاہیے, بایو گیس کے لیے پلانٹس چاہیے. میرپور میں ڈیلی 70 ٹن کوڑا اکٹھا ہوتا ہے, اور 70 ٹن میں سے کوئی بھی چیز وہاں پہ جلائی نہیں جا رہی ہے, ایک جگہ جا کے ڈمپ کر رہے ہیں. حضور یہ کیسے ہوگا؟ ہزاروں ٹن جو ہے ایک سال کا اکٹھا کرتے ہیں, ہم تو خود بیماریوں کو آواز دے رہے ہیں. دیکھیں آپ بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے, جب اس کے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں تو وہ کرے گا کیا؟ فار ایگزامپل کچھ ایسی چیزیں جو پرائیویٹ سیکٹر سے کی جا سکتی ہیں. جیسے میں اب مظفر آباد کی مثال دیتا ہوں. میرپور میں ابھی پلازے کا ہم نے کر دیا ہے, فائنل ہو رہا ہے. اب ان لوگوں کے ساتھ ارینجمنٹ کر دیے کہ آپ کو دکانیں ہم دیں گے, لیکن وہ ان کی انکم میں کہتا ہوں مینی فولڈ 100 ٹائمز وہ بڑھ جائیں گی انکم ساری. جب یہ پیسہ آئے گا تو پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر کسی طرح سے نہیں آ رہا تو ہم خود ٹیک اپ کریں گے. فار ایگزامپل مظفر آباد ہے. مظفر آباد میں سالڈ ویسٹ کے لیے 27 کروڑ روپیہ ہمیں ملا. نیلم جیلم میں سیکٹری پی این ڈی تھا, میں نے لڑ کے ان سے یہ رکھوایا تھا, لیکن وہ 2 سال کسی نے خرچ نہیں کیا.
اب انہوں نے کہا یہ پیسہ واپس دے دیں. اب میں آیا اور میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے, اور پرائم منسٹر صاحب از ویری کائنڈ آلویز, انہوں نے کہا کوئی, جب آپ کو پتا ہمارے پرائم منسٹر صاحب اگر کوئی کام کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہمیشہ وہ ساتھ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی کرو, آؤ مجھے بتاؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ میں نے 3 مہینے مانگے. ابھی ہم نے جگہ فائنل کر لی ضامن آباد میں, 100 کنال جگہ کے قریب ہم اس کی بے نامہ کرا کے, کوئی اس کی جو ہے نا ایوارڈ شوارڈ ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ٹائم لگتا ہے. کمیٹی بنا دیا, کمیٹی نے فائنل کر دیا, میرا خیال ہے ود ان 1 اور 2 ویکس میں پیسے دے کے 100 کنال جگہ ہماری ہو گئی ہے. وہاں پر ہم ریسائکلنگ پلانٹ لگا رہے ہیں. ریسائکلنگ پلانٹ کے لیے میں نے, ظاہر ہے وی آر ناٹ ایکسپرٹ ان دس ریسائکلنگ پلانٹ کے کیسا ہونا چاہیے, اس کو امپورٹ کریں کیا کریں, اس کے لیے میں نے 3 ماہ کی ایک اخبار میں دے کر ٹینڈر ایک فائنل کر دی ہے. اسٹڈی کرنے کے لیے کمپنی فائنل ہو گئی ہے. اگلے ہفتے میں ہم اس کو ایوارڈ جاری کر رہے ہیں. 3 مہینے کے اندر اندر اس نے ہمیں پورے شہر کا اسٹڈی کر کے دینا ہے, فیزیبلٹی کرنی ہے, کتنا پوٹینشل ہے, کتنا کس یعنی کیا ریکوائرمنٹ ہے ہماری, وہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کس طرح کا ہونا چاہیے, اس کی اسپیسیفکیشن کیا ہونی چاہیے. 25 کروڑ میں سے لینڈ پہ کتنا لگا رہے ہیں؟ لینڈ میں میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ پیسے نہیں ہیں, انہوں نے تو رکھے ہوئے تھے شاید 1.5 کروڑ, ہمیں شاید بہت زیادہ بھی ہوا نا 3 کروڑ کے اندر اندر ہمارا کام ہو جائے گا. وہ مشینری پہ جو بھی انفراسٹرکچر بنے گا وہ رکھا ہے. اس کے علاوہ میں فار ایگزامپل آپ کو مظفر آباد کی کیپٹل ہے, میں چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا کہ پورے مظفر آباد میں ٹیگنگ نہیں ہے. آپ کسی کو ڈلیور کرنا چاہیں, کوئی نمبر ہے, کوئی ہاؤس نمبر ہے, کوئی اسٹریٹ نمبر ہے, وہ ٹیگنگ بھی ہم نے اسی پروگرام میں ڈالی ہے, وہ ڈال دیا, وہ بھی کریں گے. اور اس کا ہم نے لینڈ یوز پلاننگ کو ایک قسم کا کنٹریکٹ دے دیا ہے کہ آپ کام شروع کریں, وہ اس میں نہیں تھا. اب جب وہ پوری کمپیوٹرائزیشن ہوگی, ٹیگنگ ہوگی, ادھر سے یہ ریسائکلنگ ہوگا اور کمپیوٹرائز سسٹم ہوگا کہ کہاں سے گاربیج اٹھانا ہے, کہاں سے کرنا ہے, اور جا کے ریسائکلنگ ہوگا. یہ تو لوگوں کے گھروں سے لے کر جائیں گے. اب دس از اوور فرسٹ ایگزامپل. اگر اللہ کرے گا, اور اس میں ہمیں جو پرائم منسٹر صاحب نے بہت ساتھ دیا, کیونکہ لوگ کوئی کہتے ہیں ادھر زمین ادھر زمین, انہوں نے کہا نہیں, یہ تم نے جو زمین کی ہے بالکل سوٹیبل ہے. بلکہ کشمیر سے کچھ ایکسپرٹس آئے ہوئے تھے سالڈ ویسٹ کے, انہوں نے بھی اس زمین کو جو ہے نا موسٹ سوٹیبل قرار دیا. اب آپ کو پتا ہے کہ ریسائکلنگ پلانٹ جہاں لگے گا وہاں کچھ اور نہیں ہو سکتا, اور اگر ایک بندہ بھی اسٹے کرا لیتا ہے آپ کا کام پھر رہ گیا. تو میں نے بڑی کوشش کر کے میں نے کہا یہ اس کے ساتھ جتنی زمین ہے, حالانکہ وہ 20 کنال ہے, میں نے کہا نہیں ساری زمین لے لیں, اس میں سے ایک بھی اگر گیا نا تو ہم پھر بیٹھ جائیں گے. تو یہ اگر ہم سکسیسفلی اگر کر گئے ریسائکلنگ, تو یہ ہم پھر اگلے جتنا مثلا میرپور ہے, کوٹلی ہے, بڑے شہر ہیں ہمارے پاس پیسے نہ بھی ہوئے تو ہم پرائیویٹ سیکٹر, ہمارے پاس ایکسپیرینس آ جائے گا, کیپیسٹی بلڈ ہو جائے گی. آپ ڈاکٹر صاحب, میں چونکہ آپ کو عرصے سے فالو کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑے ینگ سوچ ہے آپ کی, اور آپ عموماً جو ہے فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلتے ہیں. ٹورزم میں بھی آپ نے جو کام کیا, فشریز میں, جہاں آپ رہے, اگر میرپور اور کوٹلی کے لوگوں کو تھوڑا سا آپ ذرا ان کو حوصلہ کرائیں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے ایک ڈیڈ کوئی فائنل کریں, میں آپ کو قسمیاں کہتا ہوں آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے, انویسٹرز مل جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں جی انصار صاحب کہ میں آپ کو جیسے بتایا, ابھی میں نے جون میں بہت ہیکٹکلی بیزی تھا. ہمارا 2 ارب روپے کا ایک بجٹ تھا اتنا بڑا, اور وہ کہانی ایک بہت بڑی سکسیسفل سٹوری ہے اس گورنمنٹ کی. اگر آپ سنیں گے اس کا میں علیحدہ ہی پروگرام کرنا پڑے گا. آپ حیران ہوں گے کہ لوکل گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, کہ واحد لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس نے گراس روٹ لیول پر جا کر عام بندے کا کام کیا ہے, اور جگہ پہ فیلڈ میں چیزیں نظر آ رہی ہیں. ابھی آپ صرف میرپور کو دیکھ لیں, حبیب اللہ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, وہ جو ہم نے وہ جو ہاسپٹل کے سامنے دیوار بنائی ہے, ہم نے C12 میں جو پیور کے ساتھ سڑکیں ڈالی ہیں, یہ تو کوئی PWD میں کہتا نہیں ہوں, لیکن PWD کا تو کام ہے. لوکل گورنمنٹ تو یہ چھوٹی چھوٹی اسکیمیں, وہ اتنے ایکسیلنٹ پروجیکٹ ہیں ہمارے. خاص طور پہ چودھری سعید صاحب کے جو حلقہ ہے وہاں پر ہم نے ایک PCC کی نیٹ ورک بچھایا, پورے گانا خان پورے کیا نام ہے جی اس کا, جہاں سبزیاں بہت ہیں. اب بھی آپ یقین نہیں کریں گے, ان لوگوں نے مجھے کہا کہ جی ہم 1800 روپیہ کرایہ دیتے تھے, اب رکشے میں 100 روپیہ دیتے ہیں, چیزیں لے جاتے ہیں. اب یہ جو اکنامک, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مجھے ایک چیز بتائیں سر کہ اگر میرپور کے ہزاروں پلاٹوں کی ریوائزنگ کا معاملے اگر آپ بلدیات کا کلیئر کر لینا, 4-6 ارب روپیہ تو آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے. بات سنیں, یہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ جو 543 پلاٹ ہیں ان کو ختم کرنا ہے ہم نے, وہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے. اب آپ کو پتہ ہے وہ بھی ڈیلے ہو رہا تھا. میں نے پرسوں ایک میٹنگ کی ہے,
ہم نے یہ ساری چیزیں پی پی ایچ کے حوالے کی ہیں کیونکہ انہوں نے بلدیاتی جو بلدیہ ہے کارپوریشن ہے ان کو کہا کہ نہ یہ پلاننگ کر سکتے ہیں، نہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، نہ لاٹ کر سکتے ہیں، نہ کینسل کر سکتے ہیں، لہذا یہ جس کا کام ہے اس کو واپس کریں. اس لیے ہم نے سب نے مل کر سیکٹری پی پی ایچ خواجہ احسن صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم نے یہ سارے فیصلے کر لیے ہیں کون سا پلاٹ کیا، اور یہ پیسہ آئے گا. آپ کی بات صحیح ہے، کر ہی کوئی نہیں رہا تھا، اب آ رہے ہیں پیسے آ رہے ہیں. دوسری چیز جو پہلے آپ نے سوال کیا بڑا امپورٹنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے، ابھی آپ دیکھیں گے ود ان 1 اور 2 ویکس آپ اخباروں میں دیکھیں گے ہم ساری چیزیں پرائیویٹائز کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میرپور میں ایک فضل الرحمان مرحوم جو ہیں ان کی اہلیہ باجی پروین وہاں پہ ایک ڈور ٹو ڈور ڈسٹ بن سروس کر رہی ہیں، لاکھوں روپے کا بجٹ جنریٹ کرتی ہیں. آپ اس طرح کی کمپنیز کو اگر دے دیں آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے، سردردی سے چھٹکارا بھی حاصل ہو جائے گا. بالکل صحیح آپ نے کہا، لیکن اب یہ دیکھیں نا کیپیسٹی کی بات ہے. اب کیپیسٹی آپ نے بلڈ کر دی ہے نا ان اداروں کی، آپ ان اداروں کی کیپیسٹی کو تو ذرا دیکھیں نا. اب جب ان کو کہتے ہیں یہ پریشان، اب جب ہم یہ کر رہے ہیں یہ ہمارا آ گیا ہے ریسائکلنگ، یہ جب لگے گا یہ کہیں گے یہ اتنا آسان تھا ہم کر نہیں سکے ہیں. اب میں لگا رہے ہیں، میرپور میں کب لگائیں گے؟ کیوں نہیں لگائیں گے؟ مظفر آباد، میرپور یہ سارے ہمارے اپنے شہر ہیں. ہمیں آپ کے وزیر اعظم صاحب کے بارے میں میرپور میں مشہور ہے، بڑے متعصب آدمی ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ متعصب ہیں، ہنسنا شروع ہو گیا، یار میں متعصب نہیں ہوں. تو میرپور میں بھی لگائیں گے؟ نہیں کیوں نہیں لگائیں گے جناب، یہ میرپور تو ہمارا شہر ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت ایک سی اگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا جو ہم نے ریفارمز کی ہیں کہ میرپور ڈسٹرکٹ کونسل جو ایک گاڑی خریدنی تھی مجھے روز ترلے کرتے تھے، آج کروڑوں روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ ہم نے ریفارمز لائی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا بجری ریت جو ہے ضلع کونسل سے جب آؤٹ جاتا ہے اس کا جو کوئی پیسے نہیں تھے، ہم نے صرف وہ ایک ٹینڈر کیا ہے، اور وہ ارشد کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، از اے ویری کمپیٹنٹ چیف آفیسر ان میرپور ڈسٹرکٹ کونسل میں. اس نے 1,20,00,000 کا صرف بجری ریت کا ٹینڈر دیا ہے. وہ جو لاکھوں میں 2-4 لاکھ میں لے جاتے تھے لوگ. تو یہ اس طرح ہر ایک میں ابھی آپ باغ میں دیکھیں جو بندہ میرے ترلے کرتا تھا ایک رکشا خریدنے کے لیے، آج اس کے اکاؤنٹ میں 40-50 لاکھ روپے سیونگ پڑی ہوئی ہے. تو یہ اب ریفارمز لا رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی. ناظرین، منصور قادر ڈار صاحب کے جو جذبات ہیں آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. میں دفتر میں بھی آیا ہوں تو یہ کچھ کام کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے یہاں پہ. اللہ کرے کہ یہ اپنے نیک منصوبوں میں، نیک ارادوں میں کامیاب ہوں. سیوک فیسلٹیز جتنی بہتر ہوتی ہیں اتنا ہی وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، وہ قوم مہذب کہلاتی ہے. ہم جتنے بھی شہروں میں دیکھتے ہیں پاکستان کے اکا دکا شہر چھوڑ کے، آزاد کشمیر کے 1-2 شہر چھوڑ کے، زیادہ جگہ پہ ہمیں گندگی دکھائی دیتی ہے، پولوشن دکھائی دیتی ہے، ہمیں سیوک فیسلٹیز کے اندر آرگنائزیشن دکھائی نہیں دیتی. اب آپ اس چیز کو پلان کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ آپ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہوں اور وہ غریب لوگ جن کے متعلق انہوں نے بتایا کہ 70% ہیپاٹائٹس اور نہ جانے کون کون سی بیماریوں کا شکار ہیں، ان کی پینشن کا مسئلہ بھی اللہ کرے حل ہو. وزیر اعظم صاحب 108 ارب روپے کا بجٹ آپ نے پاس کیا ہے، 15-20 کروڑ ان کو دے دیں، ان غریبوں کی دعائیں آپ کو لگیں گی، اگلی دفعہ بھی آپ وزیر اعظم بن جائیں گے اللہ کرے. یہ ایک غیر سیاسی بات ہے. آج کے پروگرام سے جنید انصاری پروگرام مینیجر محمد علی حیات کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ، حافظ اینڈ گڈ بائے. 7 ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے. جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سچ کیا ہے؟